یہ نوجوانی کی جو عمر ہوتی ہے دراصل میں مانتا ہوں یہ بڑی سخت ہوتی ہے۔ انسان کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پہ چلے، پھر اس کے بعد جو انعامات ملیں گے صراط الذین انعمت علیہم، ہائے ہائے، وہ انعامات جو اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو دی۔ میرے نوجوان بھائیوں، اپنی زندگی کو، اپنی جوانی کو ضائع نہ کریں، شیطان کے حکموں پہ عمل کر کے اللہ کو ناراض نہ کریں۔ آپ نہیں سمجھ سکتے یہ جو نوجوانی کا عالم ہے، ہاں میں مانتا ہوں انسان اس نوجوانی کے عالم میں گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، اس کو گناہوں کا چسکا لگ جاتا ہے، اس کو گناہوں کے کاموں میں لذت محسوس ہوتی ہے، لیکن چند منٹوں کی لذت کے لیے آپ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، آپ شیطان کے غلام بن چکے ہو چند منٹوں کی لذت کے لیے، آپ اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں۔ نوجوانوں کی عبادت، جب کوئی نوجوان اللہ کے سامنے اپنی روزی کا مسئلہ رکھتا ہے، اپنے نیک صالح اولاد کا مسئلہ رکھتا ہے، یا نیک صالح بیوی کا مسئلہ رکھتا ہے، اللہ فوراً اس نوجوان کے مسئلے کو حل کر دیتا ہے۔ اتنا پسند آتی ہے اللہ رب العزت کو نوجوان کی عبادت۔ اگر کوئی نوجوان جس کا نکاح ہو چکا ہے، جس کے بچے بھی ہیں، اگر وہ ٹینشن میں ہے، فیملی پریشر ہے اس پر، بیوی کا ٹینشن، بچوں کا ٹینشن کہ کس طرح سے انہیں سنبھالے گا، کس طرح سے گھر کے خرچے پورے کرے گا، اگر وہ بندہ رات میں وضو کر کے اللہ کے حضور کھڑا رہتا ہے، 2 رکعت تہجد کی ادا کر کے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کہتا ہے کہ مولا میرے رزق کے معاملے کو حل کر، وہ کریم ذات ہے جو آپ کے رزق کے مسئلے کو حل کرنے والا۔ آپ مانگیے تو صحیح۔ جب کوئی نوجوان اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو اللہ کو بڑا پیار آتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ نوجوان اسے سجدہ کرے، نوجوان اس سے دعائیں مانگے، لیکن آج کل کا نوجوان گناہوں میں مشغول ہے، وہ شیطان کو خوش کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے، وہ گناہوں کے اڈوں میں اپنا بھی ایک زندگی کا اہم وقت دے رہا ہے۔ یہ نوجوانی کی جو عمر ہوتی ہے دراصل میں مانتا ہوں یہ بڑی سخت ہوتی ہے۔ انسان کے سامنے 2 راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پہ چلے، پھر اس کے بعد جو انعامات ملیں گے صراط الذین انعمت علیہم، ہائے ہائے، وہ انعامات جو اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو دی، وہ انعامات جو اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کو عطا کیے، وہ انعام ملے گا اگر نوجوان اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پر چلے گا۔ اور اگر نوجوان اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پہ نہیں چلتا، گناہوں کے راستے پہ چلتا ہے، تو یاد رکھو قرآن کریم کی وہ آیت جسے ہم تمام مسلمانوں کو پڑھنی چاہیے، اور ہم پڑھتے بھی ہیں ہر رکعت میں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہمارا ٹھکانہ بہت برا ہونے والا ہے۔ یہاں تو ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں گمراہ نہ کرنا، اے اللہ ہمیں برباد نہ کرنا، اے اللہ ہمیں بے ایمان نہ چھوڑ دینا۔ مال آ گیا، دولت آ گئی، تمام رشتے آ گئے، اگر ایمان نہ آ سکا تو کچھ بھی نہ آیا۔ تو جوانی کی عبادت، نوجوانوں سمجھیے اس بات کو، بہت زیادہ قیمتی ہے ہم تمام کے لیے۔ جو نوجوان جوانی کے عالم میں اللہ سے مانگنے کا عادی ہو جاتا ہے تو بڑھاپے میں کبھی قرض دار نہیں رہے، وہ بڑھاپے میں کبھی کسی کا سوالی نہیں رہے، وہ بڑھاپے میں کسی کے در در نہیں بھٹکتا، وہ بڑھاپے میں کبھی بھی مایوسی کا شکار نہیں ہوتا۔ آج کل کا نوجوان جو اتنا بکھرا ہوا ہے، یہ جو اتنا پریشان ہے، اس کی بہت بڑی وجہ یہی بھی ہے کہ وہ اللہ سے مانگنا نہیں چاہتا، وہ اللہ سے مانگتا نہیں۔ اگر نوجوان اللہ سے مانگے گا تو اللہ اس کی مرادیں ضرور پوری کرے گا۔ تو جوانی کی عبادت سب سے بہترین عبادت ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم تمام کو عبادت کرے۔